السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف وفي رواية وغير الترمذي احفظ الله تجد امامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا۔ سنن ترمذی کی اور جامع الصغیر کی روایتوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اگلے حصے میں اور حضرت عبداللہ بن عباس سواری کے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بچے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، تو ان کلمات کو یاد رکھ لے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، اے لڑکے تو اللہ رب العزت کے احکامات کی حفاظت کر، اس کے احکامات کی پابندی کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو سوال کرنے کا رہے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، تو اللہ رب العزت کی مدد پائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں اور وہ تیرے لیے تیرے مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے، تو سارے لوگ مل کر کے تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر سارے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ جامع الصغیر کی روایت میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو خوشحالی میں اسے یاد کر، اللہ رب العزت تنگ حالی میں تیری مدد فرمائے گا۔ جو چیز تمہیں نہ ملے اس کی ملنے کی امید مت رکھ، اور اسی طریقے سے جو چیز تجھے مل سکتی ہے لہذا وہ تمہیں مل کر رہے گی، تم اس سے محروم نہیں رہ سکتے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مدد صبر کے ساتھ وابستہ ہے۔ تکالیف و مصیبت کے بعد کشادگی ضرور آتی ہے، تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کلمات سکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ ابھی چھوٹے بچے تھے، تقریباً ان کی عمر 8 یا 10 سال کے اندر کی تھی، لہذا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت میں بہت سی باتیں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی تم تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے راستوں کو ہموار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے راستوں کو نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے جگہ سے ان کو روزی دیتا ہے جس کا انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ ایک جنگل میں گئے تو ایک شیر ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا، تو شیر سے انہوں نے کہا کہ اے شیر، یقیناً میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، اور کیا تو مجھ پر حملہ کرے گا؟ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ اس شیر نے مجھ پر حملہ بھی نہیں کیا، اور یہاں تک کہ وہ شیر میری رکھوالی کرنے کے لیے پوری رات وہیں پر رک گیا اور کسی جانور کو میرے قریب بھی آنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اتنے بڑی بات کو بیان فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم ایک جنگل میں گئے اور وہاں پر ہم نے اعلان کیا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، لہذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی ہم پر حملہ کرنے والے جانور ہیں جن پر ہمارا اندیشہ ہو سکتا ہے وہ جانور یہاں سے چلے جائیں۔
عقبہ بن عامر بیان فرماتے اللہ کی قسم جنگل سے ہم نے دیکھا ہے کہ جانور اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے. اللہ اکبر. لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے, یہ صحابہ کرام کے کرامات میں سے ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روانہ کیا تھا ایک جنگ کے جانب, تو ہم سریہ سیف البحر کے جانب روانہ ہوئے تھے. اس کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تھیلی کھجور تھی. جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر روز ابو عبیدہ بن جراح ہمیں ایک کھجور دیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ پھر تم لوگ کیا کرتے تھے پورا دن؟ کہا تینوں ٹائم نہیں کھاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف کھجور کی گٹھلیوں کو چوسا کرتے تھے. اللہ اکبر. پھر بیان کرتے ہیں کہ راستے میں ہمیں کوئی جھاڑ والا اگر کوئی جھاڑ مل جاتا اس کے پتیوں کو ہم توڑتے اور اسے اپنے پیٹ کو بھرا کرتے تھے. یہاں تک کہ ہم ایک ٹیلے کے جانب دیکھے تو ہمیں لگا کہ کوئی بہت بڑی لاش وہاں پر پڑی ہوئی ہے, تو ہم اس کے قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے. اللہ اکبر. پھر بیان کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے تمام ساتھیوں سے کہا کہ اس جانور کے قریب مت جاؤ, یہ جانور کے قریب مت جاؤ, یہ تو مردہ جانور ہے, لہذا اس کو مت کھاؤ. پھر کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کی اجازت دی ہے کہ مردہ جانور کھا سکتے ہیں, چونکہ مسائل معلوم نہیں تھے کہ سمندر کا مردہ بھی حلال ہے. لہذا ابو عبیدہ بن جراح بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 300 صحابہ کرام تھے, جابر بن عبداللہ بھی اس میں تھے. بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جانور کو کھایا اور ہر روز ہم ایک بھینس سے زیادہ گوشت اس کے اندر سے نکالا کرتے تھے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اندازہ لگانا چاہا کہ اس کی آنکھ کتنی بڑی ہے, اس کی آنکھ کتنی بڑی ہے. بیان فرماتے ہیں کہ 13 آدمی اس کے اندر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اتنی بڑی اس کی آنکھ تھی. اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے اندازہ لگانا چاہا کہ اس کی جو پسلی کی ہڈی ہے وہ کتنی زیادہ اونچائی پر ہے. بیان فرماتے ہیں کہ ایک جو آدمی تھا ہمارے درمیان سب سے لمبا تھا, اس آدمی کو اونٹ پر کھڑا کیا گیا اور وہ آدمی جب پسلی کے نیچے سے گزرا تو بڑی آسانی کے ساتھ گزر گیا اور کافی زیادہ فاصلہ رہ گیا. اللہ اکبر. اتنی بڑی مچھلی. لہذا حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم 1 مہینے سے زیادہ اس جانور کا گوشت کھائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا رزق اخرجہ اللہ لک, وہ اللہ رب العزت کا تمہارے لیے روزی نکالا ہوا تھا. یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود. لہذا اس کے اندر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے لیے کیسے بندوبست کیے. تو اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دے گا اور اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی عنایت فرمائے گا جس کا انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. گھر کے اندر نمک نہیں ہے, اللہ رب العزت سے مانگو, اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندے مومن اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ ان کے دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس کر دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا, اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آج دنیا کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی انسان سے سوال کر لے تو اس پر وہ ناراض ہو جاتا ہے, اس سے وہ غصے میں ہو جاتا ہے, اس سے وہ بات کرنا بند کر دیتا ہے, اس کے آگے پیچھے پھرنا بند کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب استعانت طلب کرنا ہو, مدد طلب کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اگر ساری دنیا کے لوگ اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں نفع نہیں لکھا ہے. لہذا ہم قرآن مجید کی اس آیت کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی استعانت طلب کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت طلب کرنا چاہیے. جہاں تک بندوں کا معاملہ ہے, ہاں ایک دوسرے کی تعاون اس کو کہتے ہیں, اس کو استعانت
نہیں کہا جا سکتا. ایک دوسرے کو تعاون کہتے ہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نیکی اور بھلائی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک عظیم بات جو بیان فرمائی کہ سارے دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یہ توکل علی اللہ ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی تھی اور اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہم السلام کے اندر تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو کوئی انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے اکیلا کافی ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا, کیا اللہ اپنے معمولی ایک بندے کے لیے بھی کافی نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر اور کوئی انسان بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پانچویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل اوقات میں اس کے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے, اس کی پریشانیوں کو آسان بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقدیر کے بارے میں بیان فرمایا کہ دیکھو جو تمہیں مل گیا وہ تمہاری مقدر میں تھا اور جو تمہیں نہیں ملا وہ تمہاری تقدیر میں نہیں تھا. اس کے بارے میں کچھ سوچو مت, اللہ رب العزت کی تقدیر پر انسان کو راضی رہنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں بیان فرمایا. مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, آدمی کو صبر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دیکھو ہر صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. پریشانی آتی ہے, مشکلات آتے ہیں, انسان اللہ رب العالمین اس کا ساتھ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے جو انسان صبر کرتا ہے. واللہ یحب الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر پریشانی کے بعد خوشحالی ہے. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد, ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. اگر آج آفتیں ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں تو کل کبھی نہ کبھی یہ سب تمام مشکلات ٹلنے والی ہیں. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر تقریباً 7 یا 8 پیغامات کو بیان فرمایا ہے. آدمی کو ان تمام پیغامات کو اپنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا, لہذا صحابہ کرام کی سیرت کو اٹھائے اور صحابہ کرام نے کیسے کیسے پریشانیوں کا سابقہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کو چٹکیوں میں کس طریقے سے ٹال دیا. لہذا یہ عظیم باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت تو صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وصیتوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عنایت فرما اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا.